Assalamu alaikum viewers, it's me your writer Aisha Awan. Hope so you all are doing well. تو چلیے بنا دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ. ناول جان حسن از قلم عائشہ اوان، قسط نمبر 35. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. رات کھانے کے بعد سب بڑے باہر لان میں بیٹھے قہوہ پیتے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے، جبکہ لڑکیاں سب ابیحہ کے کمرے میں موجود تھیں. آج عائشہ کے گھر والے بھی ملک شاہ مینشن میں ہی رکے تھے، کیونکہ انہوں نے پشاور جانا تھا اور ہری پور کے اتنے لمبے سفر اور تھکاوٹ کے بعد اب احسن صاحب اور حسن نے انہیں کسی صورت جانے نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے پاس ہی رکنے کو کہا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے تھے. خان بہت دیر سے لاؤنج میں بیٹھا حیا کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، جو ابیحہ کے کمرے میں موجود تھی. وہ بھی کسی صورت باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. مگر خان بھی رہا حسن کا بھائی، جو کہ انتہا کا ڈیٹ تھا. وہ بھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا کب سے اسی کا انتظار کر رہا تھا. دیر تک حیا باہر نہیں آئی تو خان پیاس کی شدت سے پانی پینے کی غرض لیے کچن کی طرف بڑھا. حیا نے سر نکال کر باہر دیکھا تھا. میدان خالی دیکھ اللہ کا شکر ادا کرتی فوراً کچن کی طرف بڑھی تھی، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی. حیا کو کچن کی طرف آتا دیکھ خان جلدی سے کچن کے دروازے کے پیچھے چھپا تھا. حیا نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، خان جلدی سے اس کا بازو اپنی آہنی کی رفت میں لیتا، ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتا، کچن کا دروازہ بند کیے اسے دروازے سے پن کرتا، اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب کیے اسے دیکھنے لگا. حیا نے دو گنا آنکھیں پھیلا کر خان کو دیکھا. دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا. وہ دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ خان کو دیکھ رہی تھی، جو لوٹ دیتی نگاہوں سے آنکھوں میں بے انتہا محبت سموئے اسے ہی دیکھ رہا تھا. آخر کار میری جنگلی بلی اس شکاری کے شکنجے میں آ ہی گئی. خان اپنے دونوں بازو اس کے دائیں بائیں دروازے پر ٹکاتا اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے بولا، خان تم میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے. کیا ٹھیک نہیں کر رہا میری جان؟ یہی جو آج تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، یہ سب تمہیں یہ مذاق لگتا ہے جنگلی بلی؟ یہ میری محبت کا اظہار ہے، بلکہ ہم دونوں کی محبت کی شروعات. ہم دونوں کیوں؟ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی. حیا خان کی لوٹ دیتی نظروں سے خائف ہوتی جلدی سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے دل سے بے خبر ہوں؟ میری قربت پر تمہارے دل کی دھڑکنیں میں اپنے کانوں میں سن سکتا ہوں. میری قربت میں تمہارا بہکنا محسوس کر سکتا ہوں. دوسری لڑکیوں کی موجودگی میں تمہارے چہرے پر جلن کے تاثرات میں بخوبی پہچان سکتا ہوں. میری غیر موجودگی میں تمہارے دل کی بے چینیاں بھانپ سکتا ہوں. تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں اپنے لیے جنونی محبت بہت اچھے سے دیکھ سکتا ہوں. خان اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا. حیا جو آنکھیں پھیلا کر خان کی آنکھوں میں دیکھتی اس کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی. اس کی آخری بات پر ایک دم ہی نظریں چرا گئی. خان مسکراتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا کر اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھا. حیا خان کی آنکھوں میں کچھ پل بھی نہ دیکھ سکی اور فوراً نظریں چرا گئی. اس کی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں. خان مسکراتے ہوئے اس کی لرزتی پلکوں پر جھکنے لگا تھا. حیا نے فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کیا. تم مجھے غلط لڑکی سمجھ رہے ہو خان، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. کیسی لڑکی نہیں ہو؟ خان کا لہجہ سخت ہوا. میرا مطلب ہے کہ تم شادی سے پہلے میرے قریب نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے میری جان، تو پھر میں نکاح کے بعد پورے حق سے تمہارے قریب آؤں گا. حیا نے تھوک نکلا. بہت جلد میں تمہیں اپنے نکاح میں لوں گا، تیار رہنا میری جنگلی بلی. خان حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اس کی انگوٹھی پر اپنے لب رکھتے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا. حیا کا دل زوروں سے دھڑ دھڑانے لگا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا، بس فوراً یہاں سے غائب ہو جائے. حیا کی بے چینی محسوس کرتے خان اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا. حیا فوراً کچن کا دروازہ کھولتی باہر کی طرف بھاگی تھی، مگر دو ہی قدم لیتے اسے یہ احساس ہوا کہ شاید خان کو اس کی دور رہنے والی بات پسند نہیں آئی، اس لیے واپس قدم موڑتی خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتی اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگا کر فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی. جبکہ خان حیرت سے منہ کھولے ہکا بکا
اسے بھاگتا ہوا دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ہوش میں آیا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مگر اب اصل خوشی تو اسے اپنے یار کے ساتھ منانی تھی۔ حسن کمرے میں داخل ہوا تو وہ دشمن جہاں بیڈ پر بیٹھی کرکرے اور جوس کے مزے لیتے ہوئے حسن کے موبائل پر شنچین کارٹون دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہا ہے میرا بیبی؟ حسن نے پاؤں لمبے کرتے ہوئے کوہنی تکیے پر ٹکا کر اسے دیکھتے استفسار کیا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں کرکرے کھا رہا ہوں؟ عائشہ بھرے ہوئے منہ میں 2-3 کرکرے مزید ٹھونستی کارٹون پر نظریں جمائے بولی۔ حسن نے منہ بناتے کچھ دیر بیٹھ کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر وارڈروب سے اپنے کپڑے لیتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ حسن نہا کر نائٹ ڈریس پہنے تولیے سے اپنے گیلے بال رگڑتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ عائشہ ہنوز بیٹھی اب تک مزے سے کرکرے کھاتے ہوئے کارٹون ہی دیکھ رہی تھی۔ بس فرق صرف یہ تھا کہ پہلے ایک پیکٹ تھا، اب بہت سارے کرکرے اور چپس کے پیکٹس اس کے ارد گرد پڑے تھے۔ اس کے اتنے مزے سے کھپ کھپ کر کے کھانے پر حسن کو بھی بھوک لگنے لگی تھی۔ حسن تھوک نکل کر تھوڑا آگے ہوتا اس کے کرکرے کے پیکٹ میں جھانکا جس میں اچھے خاصے باقی تھے۔ عائشہ نے جلدی سے پیکٹ بند کرتے اسے اپنے سینے سے لگا کر بھرے ہوئے منہ سے حسن کو گھورا۔ چکھاؤ ذرا۔ حسن نے اپنی شہادت کی انگلی پیکٹ میں ڈالتے تھوڑا باہر کو کھینچا۔ ہاتھ نہیں لگانا میرے کرکرے کو۔ حسن کے ہاتھ پر تھپڑ لگاتی غصے سے بولی۔ صرف چکھتا ہوں۔ حسن نے مسکین شکل بنائی۔ نو وے۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلاتے حسن کو دور کرتے پھر اپنا کرکرے کھول کر کھانا شروع کیا۔ حسن سیدھا ہو کر بیٹھتا، نظریں ٹیڑھی کیے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جبکہ منہ بن چکا تھا اچھا خاصا۔ آرام سے کھاؤ، کون سا کتا بھاگ رہا ہے پیچھے؟ عائشہ کو مٹھیاں بھر بھر کر کھاتے دیکھ حسن تپ کر بولا۔ ایسی بیوی ملی تھی اسے جس کے لیے وہ ایک جہاں خریدنے کو تیار تھا، وہ ایک کرکرا چکھنے تک نہیں دے رہی تھی۔ آپ میرے کھانے کو نظر نہ لگائیں، میں ایسے ہی کھاؤں گی۔ عائشہ پھر سے مٹھی بھر بھر کر کرکرے منہ میں ڈال کر حسن کو گھورتے ہوئے بولی۔ جنگلی عورت۔ حسن کو لس کر بڑبڑاتا منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ اس کے کھپ کھپ کی آوازوں پر حسن کو تیز بھوک لگنے لگی تھی۔ حسن نے ایک ترچھی نگاہ عائشہ کے چہرے پر ڈالی جو مکمل طور پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے بھرے بھرے سرخ لبوں پر لگا کرکرے کا مسالہ حسن کی بھوک مزید بڑھا رہا تھا۔ بیبی گرل۔ حسن نے منہ پھلاتے ایک بار پھر اسے پکارا۔ جی۔ ہنوز مٹھیاں بھر کر کھاتے ہوئے کارٹون پر نظریں جمائے بولی۔ صرف ایک دانہ ہی دے دو، چکھتا ہوں صرف۔ نہ پلیز، میرا بیبی نہیں ہو۔ اوکے، بٹ صرف چکھیں گے۔ ہاں پکا، صرف چکھتا ہوں۔ حسن خوشی سے اس کے قریب ہو کر بولا۔ اوکے۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلاتے اجازت دی۔ حسن چمکتی آنکھوں سے پیکٹ کو دیکھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہ ایسے چکھیں۔ عائشہ حسن کے آگے بڑھے ہاتھ پر چپت لگاتی اپنے ہونٹوں کا پاؤٹ بنائے اپنی شہادت کی انگلی تھوڑی پہ رکھے بولی۔ حسن کچھ پل سٹل ہو کر اسے دیکھا، پھر ناک کے نتھے پھلائے اس کے لبوں پر جھکا۔ ابھی ہونٹ صرف ٹچ ہی ہوئے تھے کہ عائشہ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ بس، عائشہ حسن کو دیکھ کر کہتی پھر اپنے کارٹون کو سٹارٹ کرتی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ مجھے تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آیا۔ حسن نے لمب بھینچے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ تو پھر آپ اپنا علاج کروا لیں کیونکہ آپ کے ٹیسٹ برڈز خراب ہو چکے ہیں۔ عائشہ پیکٹ میں ہاتھ ڈال کر کرکرے مٹھی میں جکڑتی کندھے اچکا کر بولی۔ حسن نے غصے سے لب بھینچتے اسپاٹ چہرے کے ساتھ نتھے پھلا کر اسے دیکھا، پھر اس کی گال پر ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے ہونٹوں سے سارا مسالہ چوسنے کے بعد حسن اس کے لبوں کو آزاد کرتا پیچھے ہوا۔ عائشہ نے ناک رگڑتے حسن کو گھورا۔ گندے آدمی، منہ بنا کر کہتی جوس پی کر پھر سے کھانے پہ شروع ہو گئی۔ اتنے سارے پڑے ہیں آگے، ایک پیکٹ دے دو گی تو قیامت نہیں آئے گی۔ تنگ مت کرے مجھے، میرا بہت امپورٹنٹ شو چل رہا ہے۔ عائشہ کرکرا منہ میں ڈالتی نظریں کارٹون پر جمائے بولی۔ حسن نے نتھے پھلا کر اپنے موبائل کی طرف دیکھا جہاں ایک عجیب سی شکل والا بچہ اپنی تشریف اوپر کیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ حسن گندی سی شکل بناتا عائشہ کو دیکھا۔ بھوکی عورت، حسن کلس کر کہتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حسن منہ پھلا کر سیڑھیاں اترتا خان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اب خان ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ خان اپنے کمرے میں بیٹھ کے بیچوں بیچ ٹانگیں کھول کر الٹا لیٹا تھا۔
حسن اس کی تشریف پر ایک تھپڑ لگاتے بیڈ پر بیٹھا۔ حسن کی آواز پر خان نے کروٹ بدلی تھی۔ اب وہ چت لیٹا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ پوزیشن وہی تھی۔ ہاتھ کھولے اور ٹانگیں کھولے وہ خاموش چھت کو گھور رہا تھا۔ خان کیا ہوا تجھے؟ حسن اس کے سرہانے بیٹھا تھا، اس کا کندھا ہلا کر بولا۔ بھوک لگی ہے، خان نے بے جان سی آواز نکالی۔ مجھے بھی، حسن نے بھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بوجھل سی آواز نکالی۔ کیا تجھے بھی بھوک لگی ہے؟ خان ایک دم اٹھ کر بیٹھتا، اپنی کوہنی بیڈ پر ٹکاتے، ہاتھ سر کے نیچے رکھے حسن کو دیکھا۔ بر وقت دونوں کے پیٹ سے کاؤں کی آواز ابھری تھی۔ حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ تجھے پتہ ہے وہ سب وہاں اندر مزے کر رہی ہیں، چپس بھی کھا رہی ہیں، کوک بھی پی رہی ہیں، اور تو اور پاستا بھی کھا رہی ہیں۔ خان آخری الفاظ اپنا چہرہ حسن کے چہرے کے قریب کرتا ہونکوں کی طرح بولا تھا۔ بیبی گرل بھی اوپر بیٹھ کر کرکرے اور جوس نوش پر مار رہی ہے۔ اس نے تجھے نہیں دیا؟ جانا اس سے ایک چپس کا پیکٹ ہی لا دے۔ خان نے مسکین شکل بنائی۔ میری 10,000 منتوں پر بھی اس نے مجھے چکھنے تک نہیں دیا، پورا پیکٹ کیا خاک دے گی؟ وہ تو تجھ سے پیار کرتی ہے نا، پھر کیوں نہیں دیا؟ خان نے منہ بسور کر کہا۔ ان عورتوں کو صرف لینے کی بار پر پیار آتا ہے، دیتے ہوئے جان نکلتی ہے ان کی۔ حسن نے تپ کر عائشہ کو ذہن میں رکھتے دان پیس کر کہا۔ خان پھر دھڑم سے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا کر بیڈ پر لیٹا۔ تیری وہ میسنی بھی تو ہے نا اندر، اور بہنا بھی، تو مانگ کر لانا۔ گیا تھا اندر، پھر دھکے مار کر نکال دیا سالوں نے۔ خان ہنوز چت لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ حسن نے ناک پھلاتے آنکھیں گھمائیں۔ ایک بار پھر دونوں کے پیٹ سے آواز برآمد ہوئی تھی۔ چلا اور باہر جاتے ہیں۔ حسن کچھ سوچتے ہوئے خان کے سینے پر ہاتھ مار کر بولا، جو چت لیٹا ہوا تھا۔ باہر کیوں؟ خان واپس سے اپنی کوہنی بیڈ پر ٹکاتا سر اٹھا کر بولا۔ کھانا کھانے چلتے ہیں، اٹھ۔ حسن کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا سچ میں کھانا کھانے جا رہے ہیں؟ خان کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ ہاں، پیزا برگر کھائیں گے۔ خان نے شہادت کی انگلی اٹھاتے استفسار کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہی کھائیں گے، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خان اچھل کر خوشی سے بیڈ سے اترتے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ حسن اور خان دونوں اب خان کی وارڈروب میں گھسے کپڑے دیکھ رہے تھے، کیونکہ حسن بھی نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں یہ والی پہنتا ہوں، حسن نے ایک ہاف وائٹ شرٹ نکالتے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میری شرٹ ہے، اسے میں پہنوں گا، تو دوسری دیکھ۔ خان نے جھپٹنے کے سے انداز میں حسن سے لی۔ واپس کر، پہلے میں نے نکالی تھی۔ حسن نے اس کے ہاتھ سے کھینچتے آنکھیں دکھائیں۔ یہ میری فیوریٹ شرٹ ہے، دے واپس۔ خان نے پھر سے حسن سے کھینچنا چاہی۔ یہ شرٹ اسے سب سے زیادہ پسند تھی، اس لیے وہ بہت کم ہی اسے پہنتا تھا تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں پہنتا اسے، حسن آرام سے کہتا، شرٹ کو دانتوں سے ہلکا سا پھاڑتے ایک دم سے ہاتھوں سے چیر کر 2 حصوں میں کرتا، زمین پر پھینک کر دوسرے کپڑے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ میری فیوریٹ شرٹ۔ خان صدمے سے سر ہاتھوں میں گراتا زمین پر بیٹھ کر اپنی شرٹ دیکھنے لگا۔ جو چیز ہمارے درمیان لڑائی کا باعث بنے اسے ختم ہو جانا چاہیے، حسن وارڈروب میں کپڑے دیکھتے ہوئے جنونی انداز میں بولا۔ خان نے سر اٹھاتے ایک پل کو سوچا۔ بات تو ٹھیک ہے ویسے۔ خان ایک دم نتھے پھلا کر کھڑا ہوتا، زمین پر پڑی اپنی فیوریٹ شرٹ کو لات مار کر پیچھے اڑاتا حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ سوری میرے یار۔ خان حسن کو پیچھے سے ہگ کرتا اس کی کمر پر اپنا گال ٹکا کر معصومیت سے بولا۔ حسن کے کپڑوں کو چھانتے ہاتھ تھمے تھے، چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں ہمارے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ مسل سکتا ہوں۔ حسن اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اسے اپنے آگے کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کے گویا ہوا۔ پھر دونوں مسکراتے ہوئے کپڑے دیکھنے لگے۔ الماری کپڑوں سے بھری پڑی تھی، مگر ایک بھی پہننے لائق نہیں لگ رہا تھا دونوں کو۔ یار یہ ایک بھی ڈھنگ کا پہننے لائق نہیں ہے تیرے پاس، یہ کیسے بچوں کی طرح کپڑے ہیں تیرے؟ حسن منہ بنا کر کہتا، واپس بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا۔ ہاں تو چوائس کس کی ہے؟ تو ہی کرتا ہے نا میری ساری شاپنگ۔ خان بھی منہ بناتے ہوئے چل کر اس کے پاس آیا۔ تو تجھ پر ایسے ہی کیوٹ کپڑے اچھے لگتے ہیں، میں ذرا ہاٹ بندہ ہوں، مجھ پر اچھے نہیں لگتے۔ حسن آنکھیں ماتھے پر چڑھاتا ایک ادا سے بولا۔ خان نے آنکھیں گھمائیں۔ ایک کام کرے گا؟ حسن نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ خان اپنی انگلیوں سے نکلی جڑوں کو گھورتے ہوئے آئی برو اٹھا کر بولا۔ حسن کچھ پل اسے دیکھا جو اپنی تھوڑی کو گردن سے جوڑے بھویں سکیڑ کے اپنے ناخنوں کو گھور رہا تھا۔ کلین شیپ میں
وہ حسن کو 18 سال کا بچہ لگ رہا تھا۔ حسن بے اختیار مسکرا کر کھڑا ہوتا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے گال کو شدت سے چوم گیا۔ صدقے جاؤں میری جان، حسن نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ خان منہ بنا کر حسن کو دیکھا، جس کا صاف مطلب تھا صاحب نخرے دکھا رہے ہیں۔ حسن مسکراتے ہوئے واپس بیڈ پر جا کر بیٹھا۔ جانا خان، میرے کمرے سے ہی کپڑے لے آ، دونوں ہی پہن لیں گے۔ میں نہیں جا رہا، خان نے فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ جانا، اتنا بھی نہیں کر سکتا میرے لیے؟ اب کیا میں میر حسن ملک شاہ سب کی منتیں کرتا رہوں گا؟ جس دن میں اپنے بیسٹ موڈ میں آیا نا، سب ہوش میں آ جاؤ گے۔ حسن خان کو گھوری سے نوازتے ہوئے بولا۔ جو کرنا ہے کر، میں نہیں جا رہا۔ خان کھلی چھوٹ دیتا واپس الماری میں جا گھسا۔ تو میری بات بھی نہیں مانے گا؟ دھمکی سے بھی کام نہ چلتا دیکھ، حسن نے ایموشنل کرنا ضروری سمجھا۔ نہیں جا رہا میں، اوپر تیری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے پکڑ لے گی۔ اتنے سوال کرتی ہے کہ نہ ہی پوچھو۔ توبہ توبہ، اس کے سوالوں کے جواب تو شاید ہی اس دنیا میں موجود ہوں۔ خان نے عائشہ کے سوالوں کو سوچتے جھرجھری لی، پھر الماری بند کرتا واپس حسن کی طرف آیا۔ خان کی بات پر حسن کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ اچھا چل اٹھ، ایسے ہی چلتے ہیں۔ حسن اٹھ کر کھڑا ہوا۔ خان انگڑائی لیتے واپس سونے لگا تھا۔ جانتا تھا حسن مر جائے گا، لیکن نائٹ سوٹ میں باہر نہیں جائے گا۔ خان کو لیٹنے کی تیاری پکڑتے دیکھ حسن فوراً اس کا ہاتھ تھامتا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ کمرے سے باہر تک لایا۔ اوئے کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ۔ خان کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھیں، یعنی کہ حسن سچ میں نائٹ سوٹ میں باہر جانے کا سوچ رہا تھا۔ حسن نے کمرے سے باہر تک لاتے خان کا ہاتھ چھوڑا۔ تو پاگل ہے؟ ایسے جانے کا سوچ رہا ہے؟ ہاں تو؟ حسن نے کندھے اچکائے۔ تیرے دماغ پر چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ مطلب تو نائٹ سوٹ میں باہر جانے کا سوچ رہا ہے؟ عوام نے تیری تصویریں لے کر پورے سوشل میڈیا میں پھیلا دینی ہیں راتوں رات۔ خان نے گھورا۔ کچھ نہیں ہوتا، ماسک پہن لیں گے۔ حسن نے پھر خان کا ہاتھ پکڑا۔ تیری آنکھیں پہچانی جاتی ہیں، دفع کر، چل بس، دیکھی جائے گی۔ حسن خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے مین گیٹ تک لایا، مگر خان کی چیخوں پر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے اسے سختی سے گھورا۔ میں چپ چاپ اسی حلیے میں چل، ورنہ جا کر بھوکا سو جا۔ حسن نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ حسن کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب خان مزے سے دندناتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ کھانے کے لیے تو وہ ننگا بھی جا سکتا تھا۔ حسن مسکراہٹ دباتا اس کے پیچھے لپکا۔ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے جب رضا دوڑتے ہوئے ان کی طرف آیا تھا۔ ینگ ماسٹر، خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ رضا حسن کو مخاطب کرتا پریشانی سے بولا۔ سب ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے کچھ دیر تک، حسن نے سنجیدگی سے کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ینگ ماسٹر، میں چلوں ساتھ آپ کے، یا گارڈ ساتھ لے جائیں؟ حسن اور خان کو رات کے 12 بجے یونائٹ سوٹ میں باہر جاتا دیکھ وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے گارڈز کی ضرورت نہیں، اور خان کی حفاظت میں خود کر سکتا ہوں، حسن نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہتے گاڑی پیچھے کو لی۔ رضا خان والی کھڑکی کے سائڈ پر کھڑا تھا۔ گاڑی کے پیچھے ہوتے ہی وہ تھوڑا سا دور ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ رضا بات سن، یہاں آ، جلدی جلدی جلدی۔ خان کھڑکی سے سر نکالے ہاتھ سے رضا کو اشارہ کرتے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولا۔ رضا کچھ سوچتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا خان کے قریب آیا۔ گھر میں جو بھی ہمارا پوچھے کہہ دینا ینگ ماسٹر خان کے ساتھ رومانٹک ڈنر کرنے گیا ہے، یاد سے بتانا، سب کو کہنا۔ اچھا، رومانٹک ڈنر اوکے، کینڈل لائٹ والا۔ حسن گاڑی پیچھے لے جا رہا تھا، جس پر خان کھڑکی سے گردن باہر نکالے چیخ چیخ کر رضا کو بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا۔ رضا نے وہیں سے ہانک لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی ملک شاہ مینشن سے نکل کر غائب ہوتی چلی گئی۔ رومانٹک ڈنر؟ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، رضا منہ میں بڑبڑاتا سر جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ حسن چکن کا بائٹ لیتا مسکراتی آنکھوں سے خان کو دیکھا، جو دونوں لیگ پیس ہاتھ میں پکڑے دونوں سے ایک ایک بائٹ لیتا مزے سے منہ بھر بھر کر کھا رہا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی ہوٹل آئے تھے۔ حسن نے اس کے لیے ہر طرح کا کھانا منگوایا تھا جو اس کی پسند کا تھا۔ برگر، چکن، پیزا، فرائز، پاستا، چاؤمین اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر چیز ہی حسن نے خان کی پسند کی منگوائی تھی۔ خان کو دیکھتے حسن نے بھی ایک اور لیگ پیس اپنے ہاتھ میں پکڑتے خان کی طرح ہی کھانا شروع کیا۔ خان نے کھاتے کھاتے حسن کی طرف دیکھا، جو خان کی طرح ہی کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خان نے مسکراتے ہوئے
لیگ پیس سوس میں ڈپ کرتے زور سے چک لگا کر کھایا۔ اسے دیکھتے حسن نے بھی بالکل ویسا ہی کیا۔ دونوں خوب مزے سے منہ بھر بھر کر کھا رہے تھے۔ آج حسن بھی اپنی ڈائٹ کو پیچھے رکھے خوب تباہی مچائے ہوئے تھا۔ خان کھانے کا بھی حد شوقین تھا، مگر اس کے مقابلے حسن بہت کم ہی کھانا کھاتا تھا۔ ابھی بھی حسن کھا کر پیچھے ہو کر بیٹھا خان کو دیکھ رہا تھا، جو اب تک زور و شور سے کھانے پر ٹوٹا ہوا تھا۔ حسن مسکراتی آنکھوں سے خان کو دیکھ رہا تھا، جو مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ خان کے ہونٹوں کے اوپر چیز ساس لگا ہوا تھا۔ حسن نے اٹھ کر آگے ہوتے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں پر لگا چیز ساس صاف کرتے پیچھے ہو کر بیٹھا۔ خان نے کھاتے کھاتے بھویں اٹھا کر حسن کو دیکھا، جس پر حسن نفی میں سر ہلاتا، اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنی گال کے نیچے رکھتا، کہنی ٹیبل پر ٹکا کر مسکراتے ہوئے خان کو دیکھنے لگا۔ جب تک خان نے کھانا ختم نہیں کیا، حسن یوں ہی بیٹھا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا تھا۔ کھانے کے بعد حسن نے بل پے کیا اور خان کو لے کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اتنا سارا کھانے کے بعد اب بھی خان کے پیٹ میں اچھی خاصی جگہ موجود تھی، جبکہ حسن فل ہو چکا تھا۔ حسن خان کی ضد پر اسے لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا۔ گاڑی شہر سے باہر سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ حسن نے ایک سنسان اندھیری سڑک کے کنارے گاڑی روکی، جس کے چاروں اطراف لمبے اور گھنے درخت ہی درخت تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی خان نے انگڑائی لی۔ حسن بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نکلتا اس کے قریب آیا۔ خان حسن کو مار کر روڈ کے اوپر بھاگا تھا۔ اے رک، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ حسن بھی اپنی آستین کوہنیاں تک فولڈ کرتا خان کے پیچھے بھاگا تھا۔ آخر کو خان صاحب نے حسن کا کھانا بھی تو ہضم کروانا تھا۔ رات کے 1:15 بجے وہ دونوں ایک دوسرے کو مار کر بے وجہ ہی سنسان سڑکوں پر بھاگ رہے تھے۔ ان کے کہکہے اور کھلکھلاہٹیں دور دور تک گونج کر واپس آ رہی تھیں۔ کون کہہ سکتا تھا اس وقت کہ یہ دو ہستیاں اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں۔ اندھیری سڑک پر درختوں کے سائے میں وہ دونوں پکڑم پکڑائی کھیل رہے تھے۔ آنے والے وقتوں سے انجان کتنی ہی دیر بھاگتے بھاگتے جب تھک گئے تو خان گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک کر گہرے گہرے سانس لیتا حسن کو دیکھا، جو اسی کی طرف شریر نظروں سے دیکھتے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ ٹو ٹائم خان نے 2 انگلیاں اٹھا کر حسن کو دیکھتے اشارہ دیا۔ حسن بھاگتے ہوئے خان کے قریب آتا رک گیا اور شریر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے ابھی مار کر بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں تھک گیا ہوں، بس چل اب جائیں واپس، خان تھکے ہارے لہجے میں بولا۔ بھاگ بھاگ کر اب اسے بہت پیاس لگنے لگی تھی۔ حسن بھی اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھرتا مسکراتے ہوئے آگے کی طرف نکل گیا، جبکہ خان وہیں اسٹل ہو کر کھڑا ہو چکا تھا۔ حسن نے یہ چیز محسوس نہیں کی تھی۔ وہ آگے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ خان وہیں اسٹل کھڑا تھا۔ جب حسن 5 قدم اس سے آگے چلا گیا تو خان فل سپیڈ سے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچتا، ایک دم سے اس کی کمر پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ اچانک ہوتی اس رفتار پر حسن منہ کے بل گرتے گرتے بچا تھا۔ کمینے، حسن حلق کے بل زور سے چیخا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے گاڑی تک لے کر جا۔ خان منہ بسور کر اپنی گال حسن کی کمر پر ٹکائے بولا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے بہت آگے تک آ چکے تھے اور گاڑی یہاں سے بہت دور تھی۔ حسن کی تو جان ہی نکل گئی تھی اس کی یہ نئی فرمائش سن کر، مگر اس کا خان تھکا ہوا تھا۔ وہ اسے چلنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک جھٹکے سے اسے اپنی کمر پر فٹ کرتا چپ چاپ چلنے لگا۔ خان، تھوڑا کم کھایا کر، تجھے اٹھانے سے بہتر تھا میں آٹے کی 20 بوریاں اٹھا لیتا۔ کچھ راستہ طے کرنے کے بعد حسن نے تپ کر استفسار کیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور کمر ٹوٹ رہی تھی۔ اپنی اس چنی منی بیوی کو اٹھاتے ہوئے تو تجھے کوئی موت نہیں پڑتی، اسے تو دن میں 1000 بار اٹھا کر گھومتا پھرتا ہے، خان نے منہ بنا کر کہا۔ شرم کر لے خان تھوڑی سی، تو اس کو دیکھ اور پھر خود کو دیکھ، حسن نے کلس کر کہا۔ ہاں، میں اس سے کہیں زیادہ پیارا اور اچھا لڑکا ہوں، خان نے کہہ کر مزے سے اپنا وزن مزید حسن پر ڈالا، جس پر اس کے قدم زمین میں دھنسنے لگے تھے۔ مر کر وہ 35 منٹ کا فاصلہ طے کرتا گاڑی تک پہنچا تھا۔ خان کو گاڑی کے پاس اتارتے حسن نے کمر اٹھائی تو اس کی کمر اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر پورا زور لگاتے وہ جیسے ہی سیدھا ہوا، ایک درد کی لہر اس کی پوری کمر میں دوڑتی اس کی چیخ نکالنے پر مجبور کر گئی۔ بس کر دے، اتنا بھی بھاری نہیں ہوں جتنا تو بھائی وہی کر رہا ہے، خان نے منہ بسور کر کہتا گاڑی میں بیٹھا۔ حسن کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ تو نے کبھی اپنا وزن چیک بھی کیا ہے؟ سانڈ کہیں کے،
حسن تب کر کہتا گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ سیٹ پر ٹیک لگاتے ہی ایک زوردار کرا پھر اس کے منہ سے نکلی تھی، مجھے گول گپے کھانے کا دل کر رہا ہے، چل آ گول گپے کھانے جائیں۔ خان نے ایک اور فرمائش ظاہر کی۔ دماغ جگہ پہ ہے تیرا؟ رات کے 2 بجے تیرا باپ گول گپے بیچ رہا ہے؟ حسن دانت پیس کر گویا ہوا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ بھی کر، مجھے گول گپے کھانے ہیں، خان ضدی انداز میں کہتا شیشے کی طرف منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ حسن نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر موبائل نکال کر کسی کو 1-2 مسڈ کالز کرتا واپس موبائل جیب میں رکھ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ خوب سارے اسپائسی گول گپے کھانے کے بعد خان نے ربڑی دودھ پینے کی فرمائش کی۔ حسن نے گہری سانس لیتے گاڑی ربڑی دودھ کی شاپ کی طرف موڑ دی۔ حسن نے پہلی بار ربڑی دودھ پیا تھا۔ اس کا ذائقہ بالکل کلفہ آئس کریم کی طرح ہی تھا اور اس میں موجود بادام اور پستہ اس کا ذائقہ مزید بڑھا رہے تھے۔ ربڑی دودھ ختم کرتے ہی خان نے ایک اور فرمائش کی، سموسہ اور چنا چاٹ کھانے کی۔ وہ جانتا تھا حسن کے لیے دکانیں کھلوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے فرمائشیں کیے جا رہا تھا۔ سموسہ اور چنا چاٹ کھانے کے بعد حسن کے پیٹ میں بالکل بھی کچھ کھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ اتنا زیادہ اسپائسی کھانے کے بعد اب اس کے معدے میں اچھی خاصی جلن ہو رہی تھی، جبکہ خان صاحب کے پیٹ میں ابھی بھی اچھی خاصی جگہ موجود تھی۔ خان بچپن سے ہی کھانے کا بے حد شوقین تھا۔ ملک شاہ ویلا میں سب سے زیادہ کھانے والا بچہ رحیل خان ہی تھا، جبکہ حسن اس کے مقابلے بہت زیادہ کم کھاتا تھا۔ اتنا کھانے کے باوجود بھی خان کی باڈی بہت سلم اور سمارٹ تھی، کیونکہ حسن باقاعدگی سے اسے جم اور ایکسرسائز کرواتا رہتا تھا، مگر اس کے کھانے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ وہ جتنا زیادہ کھاتا حسن اسے مزید کھلاتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہو۔ وہ اسے دنیا کی ہر ایک چیز کھلانا چاہتا تھا اور وہ کھلاتا بھی تھا۔ اب مجھے آئس کریم کھانی ہے، خان نے انگڑائی لیتے حسن کو دیکھتے ایک اور فرمائش ظاہر کی۔ پتا تھا مجھے کہ اب تو یہی فرمائش کرنے والا ہے، حسن نے مسکراتے ہوئے آئس کریم پارلر کا رخ کیا۔ آئس کریم پارلر میں گیٹ کے قریب ہی ٹیبل پر 4 لڑکیوں کا گروپ بیٹھا تھا، جبکہ ان سے کافی دور آگے کی طرف 2 کپلز الگ الگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ دیکھنے میں نیولی میرڈ ہی لگ رہے تھے۔ حسن اور خان اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر کا ماحول دیکھتے انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ انہیں لگا نہیں تھا کہ اس وقت بھی یہاں کوئی موجود ہوگا، مگر اندر ایک نہیں بلکہ 4 اتنی جوان لڑکیوں کو دیکھ انہیں سچ میں حیرت ہوئی تھی۔ ان دونوں کو اندر آتے دیکھ وہ 4 لڑکیاں دل پر ہاتھ رکھتی فوراً بھاگتے ہوئے ان کے قریب آتی چاروں طرف پھیل گئیں۔ حسن اور خان یک دم بیک وقت گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئے تھے۔ ہائے، آپ دونوں کورینز ہیں نا؟ لڑکیوں نے دل پر ہاتھ رکھتے اچھل کر پوچھا۔ وہ دونوں کورینز ہی لگ رہے تھے۔ دونوں کے سلکی بال ماتھے پر بے دردی سے بکھرے پڑے تھے، سفید دودھیا چمڑی چمک رہی تھی۔ چہرے پر دونوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے، جن سے ان کی خوبصورت پرکشش آنکھیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ دونوں نے نائٹ سوٹ بھی کورین ہی پہنے ہوئے تھے۔ حسن نے بلیک ٹراؤزر کے اوپر بلیک شرٹ، جس کے اوپر وائٹ لائنز بنی ہوئی تھیں، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا، جس سے اس کی کثرتی دودھیا بازو کی سبز رگیں نمایاں ہو رہی تھیں، جبکہ خان نے سلور ٹراؤزر کے اوپر سلور کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کا سیم وہی ڈیزائن تھا، مگر اس کے بازو آدھے تھے۔ اپنے حلیے سے بے خبر وہ ان لڑکیوں کے گھیرے میں کھڑے تھے۔ یس وی آر کورینز، خان نے آنکھوں میں شرارتی چمک لیے ان لڑکیوں کو دیکھتے استفسار کیا، جس پر حسن کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ اور ریئلی، پلیز 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 ٹیک اے پکچر ود اس پلیز۔ وہ لڑکیاں دیوانی ہوتی خوشی سے اچھل کر اپنے موبائل ان دونوں کی طرف کرتی منتیں کرتے ہوئے بولی۔ خان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حسن خان کو سرد نگاہوں سے گھورتا سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہیو اے لٹل پیشنس گرلز، آئی ایم کمنگ آفٹر کنونسنگ مائی بردر، ہی از اے لٹل شائی۔ خان شوخی سے ان کو کہتا حسن کی طرف بڑھا، جو مٹھیاں بھینج کر منہ دوسری طرف کیے کھڑا تھا۔ ینگ ماسٹر، کیا کر رہا ہے تو یہاں؟ حسن پھاڑ کھانے والے انداز میں دبی دبی آواز میں قرایا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ تو ناراض ہی ہو رہا ہے؟ بس تھوڑی سی مستی کر رہا ہوں، خان نے مسکین شکل بنائی۔ خان، تجھے جتنی مستیاں کروانی ہیں کروا لے، مگر لڑکیوں کے معاملے میں نہیں، حسن نے سنجیدگی سے سرد لہجے میں کہا۔ یار مگر ایک پکچر لینے سے کیا حرج ہے؟ آنا ایک تصویر لیتے ہیں صرف، زیادہ نہیں لیں گے، ماسک چڑھا کر رکھتے ہیں پلیز۔ خان نے مسکین شکل بناتے منتیں کی۔ ہرگز نہیں، تو جانتا ہے میں شادی شدہ ہوں،
یار ایک پکچر لینے سے کون سی تیری طلاق ہو جائے گی؟ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں تو مطلب نہیں۔ میں اپنی بیبی گرل کے علاوہ کسی کے ساتھ پکچر تو کیا کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حسن کی آنکھوں میں سرخی بڑھتے دیکھ خان ہار مانتے منہ بنا کر لڑکیوں کی طرف پلٹا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ سوری گائز، ہم کورینز نہیں ہیں۔ خان نے اپنا تھوڑا سا ماسک ہٹا کر انہیں اپنا چہرہ دکھایا، پھر منہ بنا کر مردہ قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ خان کے ماسک ہٹانے پر لڑکیوں نے دلوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ تو کورین سے بھی زیادہ ہینڈسم تھا۔ مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ ایک پکچر لے سکتی ہوں؟ ایک لڑکی موبائل اٹھا کر حسن کے پاس آئی۔ اسے دیکھتے پیچھے سے تینوں لڑکیاں بھی حسن کے پاس آئی تھیں اور آنکھوں میں ایک امید سے جائے حسن کو دیکھنے لگیں۔ سوری سسٹرز، آئی ہیو ٹو گو، حسن سرد لہجے میں کہتا ان کے آگے سے گزر کر خان کی طرف بڑھا جو ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ البتہ حسن کے ان لڑکیوں کو سسٹر بلانے پر انہیں الٹیاں ہی لگ گئی تھیں۔ اچھا سوری نا یار، اب منہ ٹھیک کر اپنا۔ میں تو بس ان بھوکی بلیوں کو جلانے کا سوچ رہا تھا، کیسے انہوں نے ہمیں چپس نہیں دیے اور کمرے سے بھی نکال دیا۔ خان نے مسکین شکل بناتے حسن کو کہا جو اب تک سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ خان اس سارے وقت میں کئی ساری تصویریں اور ویڈیوز بنا چکا تھا جو اس نے گھر جا کر ان چڑیلوں کو دکھا کر چلانا تھا۔ اس کی بات پر حسن سر اسبات نہیں لاتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا کون سی آئس کریم کھائے گا؟ حسن نے بات بدلنا چاہی۔ میرے لیے جمبو آئس کریم منگوا۔ خان اپنے ہاتھوں سے جمبو سائز کا اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بولا۔ تیرا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکتے آئس کریم کا آرڈر دیا جو کچھ ہی دیر میں آ گیا تھا۔ خان کے لیے حسن نے بڑے والا آئس کریم باؤل منگوایا تھا جس میں بہت سارے فلیورز تھے، جبکہ اپنے لیے اس نے چھوٹا کپ منگوایا تھا جس میں صرف 2 فلیورز تھے۔ حسن اپنی آئس کریم ختم کر کے کرسی سے ٹیک لگائے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر مسکراتے ہوئے خان کو دیکھ رہا تھا جو چمچ بھر بھر کر اپنے بھرے ہوئے منہ میں مزید ٹھونس رہا تھا۔ اس نے باؤل کو یوں کس کر پکڑا ہوا تھا گویا ابھی کوئی چھین کر لے جائے گا اس سے۔ آرام آرام سے کھا خان، کوئی جلدی نہیں ہے۔ خان اس بات میں سر ہلاتا مزے سے پھر کھانے لگا۔ حسن 30 منٹ تک اس کی آئس کریم ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا بیٹھ کر، مگر اس کی آئس کریم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنا بڑا باؤل جو تھا اکیلے انسان کا ختم کرنا ناممکن تھا۔ اتنی زیادہ آئس کریم منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں اتنی بھی کیا ہرس، چھوٹا باؤل لے لیتا، آرام سے کھا لیتا۔ اب کیا ساری رات یہیں بیٹھ کر تیرا انتظار کروں کہ کب تیری آئس کریم ختم ہوگی؟ چل اٹھ، باقی کی گاڑی میں کھا لینا۔ اس کی آئس کریم ختم نہ ہوتے دیکھ حسن کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خان نے چمچ منہ میں رکھے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا باؤل لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن نے کاؤنٹر پہ جا کر آئس کریم کے ساتھ ساتھ باؤل کی بھی پیمنٹ کر دی تھی۔ خان پہلے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ حسن پیمنٹ کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ خان ابھی تک آئس کریم پر ٹوٹا ہوا تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے خان کی طرف دیکھا جو کسی چھوٹے معصوم بچے کی طرح منہ بھر بھر کر آئس کریم کھا رہا تھا۔ خان آج بھی حسن کے لیے چھوٹا معصوم ننھا سا بچہ تھا جو اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتا تھا، پھر کئی گھنٹوں تک بنا رکے اس کی تکلیف پر آنسو بہاتا رہتا تھا، جو پورا دن صرف اس سے ملنے کا انتظار کرتا تھا اور رات میں اس کے پاس آ کر اس کی گود میں سر رکھ کر اپنے پورے دن کی کہانیاں سنا کر اس کی تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دیا کرتا تھا۔ حسن سیٹ سے سر ٹکائے گردن ٹیڑھی کیے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے خان کو دیکھ رہا تھا جو ہر چیز سے بے نیاز اپنی آئس کریم ختم کرنے کی تگودود میں تھا۔ کیا ہوا، تجھے بھی کھانا ہے کیا؟ حسن کو اپنی طرف تکتا پا کر خان باؤل اور چمچ حسن کی طرف بڑھاتا بھرے ہوئے منہ سے بولا۔ نہیں، پیٹ نہیں پھاڑنا میں نے اپنا۔ حسن سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کھانا ہے تو لے لے، میں تیری بیوی کی طرح بھوکا نہیں ہوں جو تجھے نہیں دوں گا۔ خان نے ایک بار پھر عائشہ کی طرف ٹانٹ مارا جس پر حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ گاڑی سلو کر، مجھے ابھی گھر نہیں جانا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہوتے دیکھ خان نے آئس کریم کھاتے کھاتے حسن کو مخاطب کیا۔ میری چھوٹی سی بیوی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوگی، کافی دیر بھی ہو گئی ہے، اب ہمیں جانا چاہیے، یہاں سے گھر پہنچنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ حسن نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔
ہاں چھوٹی سی بیوی، وہی چھوٹی سی بیوی جس نے تجھے ایک کرکرا بھی نہیں دیا۔ خان نے منہ بسور کر آئس کریم کا چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالا۔ اب ہر کوئی میرے خان کی طرح بھی تو نہیں ہوتا نا، اتنا فرق تو ہوگا ہی دنیا میں اور تجھ میں، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ نظریں سامنے ہی روڈ پر تھیں۔ حسن کی بات پر خان جیسے خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کیوٹ سے مسکراہٹ پھیلی تھی جسے حسن نے بغور دیکھا تھا۔ خان باؤل میں ویفر نکال کر کھانے لگا۔ وہ بچہ بالکل نہیں تھا، مگر حسن کے سامنے ہمیشہ یوں ہی بچہ بن جایا کرتا تھا، کیونکہ حسن کا پیار اسے سب سے زیادہ عزیز تھا اور وہ اس کا پیار اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا ہی کرتا تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد کی حدود سے باہر تھے، اس لیے ملک شاہ مینشن تک پہنچنے میں ابھی انہیں 40 سے 45 منٹ لگے تھے۔ سارے راستے خان اپنی آئس کریم ختم کرتے ہوئے آیا تھا۔ اس کے باؤل میں 25 طرح کے الگ الگ آئس کریم کے فلیورز موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی چاکلیٹس، ویفرز، بنٹیاں، چاکلیٹ چپس اور ڈونٹ جیسے فلفی کیکس بھی موجود تھے، جسے ایک انسان کا ختم کرنا ناممکن ہی تھا۔ مگر یہاں بات شہیر خان کی تھی، جس نے اکیلے ہی اسے 1 گھنٹے میں ختم کر لیا تھا۔ ملک شاہ مینشن پہنچتے ہی حسن نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ یار مجھے ابھی تیرے ساتھ اور وقت گزارنا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، ابھی مجھے اور بھی بہت کچھ کھانا تھا۔ گاڑی رکتے ہی خان نے روحانسا ہو کر حسن کو دیکھتے استفسار کیا، میری جان پھر دوبارہ آ جائیں گے نا؟ میں کون سا کہیں جا رہا ہوں، تیرے پاس ہی ہوں، جب دل کرے پھر چلے جائیں گے۔ ابھی عائشہ گھر میں اکیلی ہے، کافی دیر بھی ہو چکی ہے، اسے نیند بھی آئی ہوگی اور ڈر بھی لگ رہا ہوگا، حسن نے نرمی سے مسکراتے ہوئے سمجھایا۔ خان منہ بنا کر اس بات میں سر ہلاتا گاڑی سے اتر گیا۔ حسن بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے آیا، اس کے گرد بازو پھیلا کر اندر کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گرد بازو پھیلائے ہنس سے کہکہا لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے، جب سامنے 3 چڑیلوں کو کھڑے دیکھ ان کی ہنسی اور قدم وہیں سٹل ہوئے تھے۔ سامنے ہی ابیہا، حیا اور فاطمہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی غصے سے انہیں دیکھ رہی تھیں، مگر فاطمہ پھر سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ ابیہا اور حیا ابھی تک ویسے ہی کھڑی خوفناک نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ کہاں سے آوارہ گردیاں کر کے آ رہے ہو تم دونوں؟ ابیہا نے دانت پیس کر کہا۔ ابیہا نے دانت پیس کر کھا جانے والے انداز میں پوچھا۔ حسن نے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں۔ یہاں 3 چڑیلیں تو موجود تھیں، مگر اس کی ننھی چھوٹی سی چڑیل موجود نہیں تھی۔ جہاں بھی جائیں تم لوگوں کو کیا؟ خان نے نظریں گھماتے کندھے اچکائے۔ شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ رات کے 4 بجے تم لوگ باہر سے آوارہ گردیاں کرتے ہوئے آ رہے ہو، گھر میں بیوی ہے، بہن ہے، منگیتر ہے، اور تو اور سسرال والے بھی موجود ہیں، ذرا فکر نہیں ہے باپ کی عزت کی؟ ابیہا نے تب کر استفسار کیا۔ بھلا وہ دونوں کیسے ان کے بغیر اتنے مزے کر سکتے تھے؟ اچھا تو بیوی، بہن اور منگیتر کو تب شرم نہیں آئی جب کمرے میں رومانٹک مووی لگا کر بیٹھی کھانا پینا کر رہی تھیں؟ اور کیسے شوہر بھائی اور منگیتر کو دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دیا، ایک دانہ تک نہیں چکھایا؟ خان نے بھویں سکوڑ کر آنکھیں چھوٹی کیے انہیں شرم دلائی، جبکہ رومانٹک مووی والی بات پر حسن نے آنکھیں چھوٹی کیے ابیہا کو گھورا تھا۔ گئے کہاں تھے تم دونوں؟ اس بار سوال حیا کی طرف سے آیا تھا۔ حسن اور ابیہا کی موجودگی میں وہ خان کو زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر اکیلے میں اس کی درگت کرنے کا اچھے سے سوچ بیٹھی تھی۔ ہم رومانٹک ڈنر کرنے گئے تھے۔ خان نے حسن کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے حسن کو دیکھتے بے حد محبت سے استفسار کیا۔ 12 بجے کے گئے تھے اور 4 بجے تم لوگ گھر آ رہے ہو، اتنی رات کیا رومانٹک ڈنر ہی کرتے رہے تھے؟ نہیں، رومانٹک ڈنر کرنے کے بعد ہم نے اور بھی بہت کچھ کھایا پیا اور بہت ساری مستیاں کی، کیوں ہے نا ینگ ماسٹر؟ مجھ سے اب ہلا بھی نہیں جا رہا، خان حسن کی گردن میں بازو ڈال کر کہتا، پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے تھکے ہوئے لہجے میں بولا، جس کا صاف مطلب انہیں دکھانا تھا کہ وہ کتنے مزے کر کے آئے ہیں۔ ہاں بالکل میری جان، جب ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو مزے تو ہوں گے ہی، تو چھوڑ ان کو، یہ تو پاگل ہیں، جا آرام کر، تو تھک گیا ہوگا۔ حسن خان کی گردن میں بازو ڈالتا اس کے گال کو چوم کر محبت سے بولا۔ ان دونوں کی اتنی محبت پر حیا اور ابیہا کلس کر رہ گئی تھیں۔ ہاں میری جان، تو بھی جا کر سو جا اور کمر سیدھی کر لے اپنی، آخر کو اتنی دور تک اٹھا کر گھومتا رہا ہے مجھے۔ اور لڑکیوں، میں کل تم لوگوں کو اپنی تصویریں دکھاؤں گا جو آج ہم نے مزے کیے ہیں ان سب کی۔ خان مزے سے ان پر باور کرواتا کہ حسن
اس کو اٹھا کر گھومتا رہا ہے، ان دونوں کو مزید جلا کر راکھ کرتا حسن کا گال شدت سے چوم کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جان ہے تو میری، حسن ہنستے ہوئے خان کی کمر کو دیکھتا منہ میں بڑبڑایا، پھر حیا اور ابیحہ کو دیکھ کر آنکھیں گھماتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حسن نے جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کی ناک گھماتے پہلا قدم اندر رکھا، ایک اڑتا ہوا کشن سیدھا اس کے منہ کی زینت بنا تھا۔ کچھ پل تو حسن کا دماغ گھوم کر ہی رہ گیا تھا۔ حسن نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے سامنے دیکھا، جہاں سے ایک اور اڑتا ہوا کشن سیدھا اس کے سر پر بجتا اسے لڑکھڑا کر پیچھے کو گرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ حسن نے فوراً دیوار پر ہاتھ رکھتے اپنا چکراتا سر سنبھالا۔ حسن نے ایک قہر بار نگاہ اٹھا کر اندر دیکھا، جہاں اس کی بیبی گرل بیڈ پر غصے سے سرخ بھوکا چہرہ لیے ہاتھ میں تکیا اٹھائے دوبارہ اس کی طرف اچھالنے کی تیاری میں تھی، اس سے پہلے کہ تکیا بھی آ کر حسن کے حسین چہرے کا نقشہ بھی کاٹتا۔ حسن فوراً سائڈ پہ ہوتا خود کو بچا گیا۔ عائشہ نے غصے میں آتے دیگر بات ایک ایک کرتے ساری چیزیں اٹھا کر حسن کی طرف پھینکنا شروع کیا۔ حسن خود کو بچاتے بچاتے بیڈ پر چڑھتے فوراً عائشہ کو کھینچ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے بازوؤں اور ہاتھوں میں قید کرتا، اس کی پینک ہوتی ٹانگوں کو اپنی بھاری ٹانگوں میں قید کرتا اسے کنٹرول کرنے لگا۔ عائشہ چیختے ہوئے غصے سے اپنا آپ چھڑوانے کی تگ و دود کرتی آخر میں تیز تیز آواز سے رونے لگی۔ چپ، بالکل چپ، پاگل ہو گئی ہو، مارا مجھے ہے اور رو خود رہی ہو۔ اس کے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے پر حسن نے غصے سے جھڑکا۔ آپ چپ، کتے آدمی۔ عائشہ نے اپنا ننھا مومی ہاتھ حسن کے ہاتھ کی گرفت سے نکالتے زور سے حسن کے ڈمپل والے گال پر دے مارا۔ بظاہر وہ تھپڑ نہیں تھا، بس حسن کو چپ کروانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ زور سے حسن کے گال پر مارا تھا۔ حسن سٹل ہوتے اپنے گال پر ہاتھ رکھے عائشہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے حصار میں بیٹھی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے اپنا نچلے لب باہر کو لٹکائے سرخ ٹماٹر چہرہ لیے گہرے گہرے سانس بھرتی حسن کو دیکھ رہی تھی۔ حسن کچھ دیر تک بس یوں ہی اپنی گال پر ہاتھ رکھے صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایسا شوہر تھا جیسے اس کی 10 سال چھوٹی بیوی نے ایک رات باہر گزارنے پر گالی بھی تھی اور ساتھ اپنے ننھے ہاتھ کا تھپڑ بھی رسید کیا۔ اور بس یہاں نہیں ہوئی تھی، کمرے میں اس کا استقبال بھی بہت دھوم دھام سے تکیے اور کشن پر سا کر کیا گیا تھا۔ پھر بھی غصہ کم نہ ہونے پر گلا پھاڑ پھاڑ کر خود ہی رونے لگی تھی۔ حسن کچھ دیر سٹل بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک ہی جھٹکے میں غصے سے اسے اپنے سے الگ کرتا بیڈ سے اتر کر فرش پر گرا کمفرٹر اٹھا کر جھاڑا، ساتھ ہی تکیا اٹھائے بیڈ پر واپس آتا 10 منٹ کا منہ پھلا کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ حسن کو لیٹا دیکھ عائشہ غصے سے پھولا ہوا سرخ چہرہ لیے اپنے ننھے ہاتھ حسن کے کمر پر رکھے اسے زور و شور سے دھکا دینے لگی، مگر اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ اپنے نازک زخمی پیروں کا بھی پورا استعمال کرتی حسن کو بیڈ سے نیچے دھکیلنے لگی۔ حسن نے فوراً سائڈ ٹیبل پکڑتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ کون سے جن چڑھ جاتے ہیں تمہارے سر پر؟ ہاں، کوئی تمیز لحاظ نام کی چیز بھی ہے تم میں یا نہیں؟ حسن غصے سے عائشہ کے نازک بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں لیتا دھاڑتے ہوئے بولا، آپ چپ، نکل جائیں میرے کمرے سے، آئی ہیٹ یو، میرے بیڈ سے بھی اتریں۔ عائشہ اپنا بازو چھڑواتی زور سے چیخی۔ حسن نے نتھے پھلا کر اسے دیکھا، پھر اپنا تکیا اٹھا کر بیڈ سے اتر کر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے چیختے ہوئے حسن کو پکارا۔ جا رہا ہوں خان کے پاس، اب وہیں پر اسی کے ساتھ رہوں گا، اس کے کمرے میں پڑی رہو تم یہیں پر، حسن غصے سے کہتا اپنے قدم اٹھانے لگا تھا، جب پیچھے سے زوردار ٹھاک کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں عائشہ نے اس کا قیمتی مہنگا لیمپ زمین پر دے مارا تھا اور اب دوسرا لیمپ اٹھانے کی تیاری میں تھی۔ حسن فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچتا، اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس کے ہاتھ سے لیمپ لے کر واپس رکھتا، اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتا، اسے بیڈ پر لٹا کر اپنے گھٹنے اس کے دائیں بائیں جانب رکھتا، پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ حسن قطرہ قطرہ اس کے اندر سے غصے کو کھینچ کر پیتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس کے غصے کو پینے کے بعد حسن اس کے لبوں کو آزاد کرتا، اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے انگوٹھے سے اس کا سرخ پھولا گال سہلاتا، ایک بار پھر اس کے سرخ ملائم لبوں پر جھکتا، اس کے آنسو پینے لگا۔
اس کے لبوں کو آزاد کرتے حسن اس کے سراہی دار گردن پر جھکتا اپنا دہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ عائشہ کی گہری ہوتی سانسیں محسوس کرتے حسن اس سے الگ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ عائشہ رونی شکل بنائے حسن کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ آپ خان بھائی کے ساتھ باہر گئے، مجھے ساتھ بھی لے کر نہیں گئے۔ آپ نے ان کے ساتھ اتنے مزے کیے، مجھے بھی مزے کرنے تھے، مجھے بھی آپ کے ساتھ باہر جانا تھا۔ عائشہ آنکھیں رگڑتی پھر سے رونے کا مشغلہ جاری کر چکی تھی۔ اور میں کیوں لے جاتا تمہیں اپنے ساتھ؟ حسن نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، عائشہ آنکھیں رگڑتی معصومیت سے بولی۔ بیوی؟ ریئلی؟ تمہیں ہر بات پر بیوی ہوں والا ڈائلاگ تو مارنے آتا ہے، مگر یہ نہیں آتا کہ ایک بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اپنے شوہر کو لے کر۔ بیویاں خود بھوکی رہ کر اپنے شوہروں کو کھانا کھلاتی ہیں، ان کے ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ تھکا ہوا گھر آتا ہے تو ان کے ہاتھ پیر دبا کر انہیں آرام دیتی ہیں، رات کو کس کر کے انہیں خوش رکھتی ہیں۔ تم کیا کرتی ہو بتاؤ مجھے؟ حسن نے بھڑک کر استفسار کیا۔ عائشہ خاموشی سے نظریں چکائے اپنی شہادت کی انگلی ہونٹ پر رکھے حسن کے ٹراؤزر پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر رہے تھے۔ نہیں ہے نا کوئی جواب تمہارے پاس؟ میں بتاتا ہوں کہ تم کس طرح کی بیوی ہو۔ میں گھر آتا ہوں تو بجائے اس کے کہ تم مجھے کھانا پیش کرو، تم خود کھانے کی ضد کرنے بیٹھ جاتی ہو۔ تمہارے کپڑے نکالو، تمہیں اٹھا اٹھا کر گھومتے رہو، تمہاری ہر ضدیں پوری کرو، بس وہی کرتا رہوں جو تم چاہتی ہو۔ میری ہر ایک چیز پر تم نے اپنا حق سمجھا ہوا ہے، مگر اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہاری کسی بھی چیز پر میرا کوئی حق ہے؟ شوہر بھوکا پیاسا بیٹھا تھا، ایک کرکرا ہی مانگا تھا نا میں نے۔ یہ نہ ہوا تم سے کہ دے ہی دوں۔ جب میں کچھ کھانے کے لیے خان کے ساتھ باہر چلا گیا تو تم نے ایک حشر اٹھا دیا۔ کیا حال کر دیا ہے تم نے میرے کمرے کا؟ حسن اسے سخت آنکھوں سے گھورتے ہوئے ایک ایک بات چبا چبا کر بول رہا تھا۔ عائشہ خاموش ہو کر اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھے حسن کے ٹراؤزر پر نظر جمائے اپنا نچلا لب باہر کو نکالے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے بیٹھی تھی۔ حسن کے خاموش ہونے پر عائشہ نے نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تو میں ابھی چھوٹی ہوں نا؟ عائشہ اپنا نچلا لب باہر کو نکالے بھرائی ہوئی آواز میں بے انتہا معصومیت سے بولی۔ حسن کا دل کیا اس کی گردن سے یوں ہی چہرہ اتار کر اپنے حلق میں اتار لے۔ کتنی چھوٹی ہو؟ تھوڑی سی چھوٹی ہوں، وہ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتی بے انتہا معصومیت سے بولی۔ حسن کے ہونٹوں کے کنارے پر مسکراہٹ پھیلی جسے وہ جلد ہی چھپا گیا۔ میرے کپڑے تم پہنتی ہو، میرا پرفیوم تم یوز کرتی ہو، میرا کمرہ تم یوز کرتی ہو، میرا باتھ روم، میرا موبائل، میری ہر ایک چیز تم نے یوز کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنی تم مجھے ایک بھی چیز نہیں دیتی۔ تو میں لڑکی ہوں نا؟ اپنا نچلا لب باہر کو نکالے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرائی ہوئی آواز میں بولتی سیدھا حسن کے دل میں اتر رہی تھی۔ حسن کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی لڑکا ہوں اور میں جاؤں گا خان کے ساتھ ہی باہر اور بار بار جاؤں گا۔ تم گھر میں رہ کر اپنے امپورٹنٹ شو دیکھا کرو۔ حسن تب کر کہتا واپس کمفرٹر ٹھیک کرتا کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ مجھ سے تو کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ میں تو چھوٹی ہوں نا، آپ تو اتنے بڑے ہیں اور بڑے لڑکے تو پاپڑ نہیں کھاتے نا۔ میں تو چھوٹی ہوں، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میں کتنی مشکل میں ہوں اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے پاؤں میں کتنی چوٹ لگی ہے، اگر میں گر جاتی تو کیا ہوتا؟ مجھے کھانا کھانا تھا، باتھ روم بھی جانا تھا، پر میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ حسن جو اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر آنکھیں موندے لیٹا تھا، اپنی چھوٹی سی بیگم صاحبہ کی ڈرامے بازی پر نتھے پھلا کر سامنے دیوار کو گھورا، پھر اٹھ کر بیٹھتے عائشہ کو دیکھا جو اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی، اپنی چھوٹی سی دوپٹے سے اپنی چھوٹی سی بٹن جیسی سرخ ناک رگڑ کر صاف کرتی، روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حسن کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آگے بڑھتے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے پھولے پھولے سرخ بھیگے گالوں کو شدت سے چوم گیا۔ حسن کی نظر اس کے چھوٹے سے مومی پاؤں پر پڑی جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بھلے ہی وہ ڈرامے بازی کر رہی تھی، مگر اس کے پاؤں پر لگے زخم وہ تو گہرے تھے اور اس نازک جان کو کتنی تکلیف دیتے ہوں گے۔ حسن تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوتا، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا، واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا، اس کا مومی پاؤں اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے پاؤں پر اپنے لب رکھتا، ہلکے ہاتھوں سے اس کا زخم صاف کرتا، اس کے پاؤں پر دوائی لگا کر واپس پٹی باندھ گیا۔
پاؤں کی سوجن تو کم ہو چکی تھی مگر زخم اب بھی کہہ رہے تھے۔ حسن اس کے پھولے پھولے گال جہاں پر آنسو اٹکے ہوئے تھے اپنی انگلیوں سے صاف کرتا، اس کے لبوں کو اور گالوں کو شدت سے چوم کر اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ سوری میرا بچہ، میں اپنے بیبی سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ آپ خان بھائی کے ساتھ دوبارہ نہیں جائیں گے، وہ بالکل آپ کی دوسری بیوی کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ عائشہ نے اپنی بہتی ناک حسن کی شرٹ پر رگڑتے ہوئے کہا۔ حسن اس کی بات پر مسکراہٹ دبا گیا۔ نہیں میری جان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میری دوسری نہیں بلکہ پہلی بیوی ہے۔ حسن نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ عائشہ نے اپنا چہرہ حسن کے سینے سے نکال کر اسے گھورا، جس پر حسن کہا لگا کر ہنس دیا۔ آپ دوبارہ خان بھائی کے ساتھ نہیں جائیں گے، عائشہ نے حکم سنایا۔ کیوں نہیں جاؤں گا بھائی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ضرور جاؤں گا اس کے ساتھ۔ اور ویسے بھی اسے بہنا لوگوں نے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اسے بھی تو بھوک لگی تھی اور مجھے بھی، تو میں اسے ساتھ لے گیا۔ اگر تم لوگ ہمیں تھوڑا سا کھانا دے دیتے تو ہم لوگ نہ جاتے باہر۔ حسن سارا ملبہ اس پر ڈالتے، ساتھ ساتھ اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں بھی چلا رہا تھا۔ میں کل آپ کے ساتھ لڑوں گی، عائشہ کی نیند سے بھوجل آواز سنائی دی۔ اچھا، ابھی بھی لڑنا باقی ہے کیا؟ حسن نے تھوڑی سے پکڑ گئے اس کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکالتے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں مکمل نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ عائشہ بغیر کوئی بھی جواب دیے پھر حسن کی گردن میں چہرہ چھپا کر آنکھیں موند گئی۔ حسن گہرا مسکراتے اس کے سر پر اپنا لب رکھتا، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کی یہی بات سب سے اچھی تھی، حسن کے سینے سے لگتے ہی فوراً سو جایا کرتی تھی۔ اس کی نیند گہری ہو جانے پر حسن تکیہ ٹھیک کر کے بیڈ پر لیٹتا، اس کا نازک وجود اپنے اوپر لٹا کر کمفرٹر اچھے سے دونوں پر ٹھیک کرتا۔ کمرے کی لائٹس آف کر گیا۔ لیمپ ٹوٹ جانے کی وجہ سے کمرے میں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حسن اسے اپنے اوپر لٹاتا، اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈالے اس کی کمر کو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے سہلا رہا تھا۔ اس کے نرم و ملائم جسم کی نازکی کو محسوس کرتے حسن خود بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔